کے پڑھاتے ہیں۔ خدا نے لا الہ الا اللہ بطور دعویٰ استعمال کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ گواہ دو ہیں، ایک فرشتے، ایک اولو العلم، ایک اللہ کے ملائکہ، ایک صاحبان علم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سنت رکھ دی ہے کہ جب دعویٰ ایک ہو تو گواہ کم از کم دو ہونے چاہیے۔ تقریر شروع ہو چکی حضور، تمہید تو گزر گئی، پہلی دو مجلسوں میں تمہید پڑھی ہے ہم نے، اب آپ کو میں نے تمہید کے منازل سے نہیں گزارنا۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، فرشتے گواہ، صاحبان علم گواہ۔ یہ کسی مولوی کا بنایا قانون نہیں، اللہ نے طریقہ دیا ہے کہ اگر دعویٰ ایک ہو تو گواہیاں کم از کم دو ہونی چاہیے۔ اللہ جانے مسلمان کس عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے توحید کی گواہیاں دیتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ دعویٰ کرنے کے بعد صرف ایک گواہی پیش کرتے ہیں، محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی ایک نہیں دیتے، ہم دو دیتے ہیں، محمد رسول اللہ علی ولی۔ بسم اللہ سے ہمارے ہاں اللہ پہ ایک گواہی نہیں، ادھورا ہے سوائے مذہب اہل بیت کے۔ یہ دعویٰ ہر مسلمان کا ادھورا ہے جو صرف محمد رسول اللہ والی گواہی دے، کیونکہ اللہ کہتا ہے گواہیاں دو ہونی چاہیے۔ لہٰذا علی ولی اللہ کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا۔ علی دعویٰ نہیں، علی گواہ ہے، علی ہے توحید پہ گواہ۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس دعوے کا گواہ ہے۔ اگر یہ گواہی نظر آنی ہے تو آؤ تاریخ پہ گادی میں چلیں۔ اسلام کی پہلی دعوت ہے، نام اس کا دعوت ذوالعشیرہ ہے، 40 کافروں کو دعوت ایمان دی گئی ہے۔ ابو طالب کے گھر میں یہ اسلام کی پہلی دعوت ہوئی ہے۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، اسلام کی پہلی دعوت جسے تم دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہو، یہ جو 40 کافر اکٹھے کیے تھے، یہ کس کے گھر ہوئی تھی؟ دینیات ہو، اسلامیات ہو، مذہب اسلام کی کتاب ہو، ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی ہو، شبلی نعمانی سے لے کے طاہر القادری ہو، طاہر القادری سے لے کے سلیمان ندوی ہو، سب نے لکھا کہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ اسلام آباد کے جم غفیر میں شیعہ قوم کا ماتمی اس سے سوال پوچھنا چاہتا ہے، ہمیں بتاؤ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ وہ کہتے ہیں مکہ میں۔ اب میرے دوسرے سوال کا جواب دو، اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ وہ بھی مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے۔ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی ہے؟ کیا مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابو طالب نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا؟ جب خدا کو پتا تھا تو پھر کافر کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ چاہیے تھا اللہ کو اپنی دعوت اپنے گھر میں رکھتا۔ بات توحید کی تھی، اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے تھی، بات رسالت کی تھی، ہونی ابو طالب کے گھر گئی ہوئے۔ لا الہ کی دعوت ابو طالب کے گھر، محمد رسول اللہ کی دعوت ابو طالب کے گھر۔ میرے اللہ یہ دعوت تو نے اپنے گھر میں کیوں نہ رکھی؟ جب میں نے تاریخ کے مولویوں سے پوچھا، جب میں نے مورخ کا گریبان پکڑا تو مورخ نے مجھے مجبوری بتائی۔ اس کا مجبوری یہ ہے، یہ دعوت خانہ کعبہ میں اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ تب کعبہ میں بت رہتے تھے، تب کعبہ میں بت رہتے تھے، تب کعبہ میں بت رہتے تھے۔ ڈوب کے مر جا، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت ہے۔ جب اللہ کے اپنے گھر میں بت تھے تب بھی حضرت ابو طالب کا گھر اس قابل تھا کہ وہاں اسلام کی دعوت ہوتی۔ صرف دعوت لوگ اکٹھے نہیں کیے، حضرت ابو طالب نے کھانا بھی کھلایا۔ لفظ تبدیل کر کے دوں، اسلام کا پہلا لنگر علی کے باپ نے دیا۔ یہ اسلام کا پہلا کھانا، بسم اللہ، اور آج بھی اس لنگر کا صدقہ
سب سے زیادہ لنگر انہی کے بیٹوں کے گھر میں بنتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے پہلا کھانا کھلایا، صرف کھانا نہیں کھلایا، دعوت کا اہتمام کیا، ذکر کا اہتمام کیا۔ یعنی کہ میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، بڑا اچھا اور بڑا موضوع جملہ دیتا ہوں۔ ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی مجلس ہوئی۔ مجلس کہیں گے نا اسے، اسلام کی پہلی مجلس کے بانی ابو طالب تھے، پہلے ذاکر محمد تھے۔ یہ پہلی دعوت کا اہتمام ہوا، 40 کافر آ کے بیٹھ گئے، رسالت مآب تقریر کے لیے اٹھے اور اٹھ کے کھڑے ہو کر ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے۔ اس سے بڑھ کے آمنہ کے بیٹے کا کرم کیا ہوگا کہ وہ انہیں انسان کہہ رہے تھے۔ سامنے عرب کے درندے بیٹھے ہیں، سامنے عرب کے وحشی قبیلوں کے سردار بیٹھے ہیں، اور سرکار رسالت مآب کہہ رہے اے انسانوں، یہ کرم تھا عبداللہ کے بیٹے کا، قولو کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اب تقریر نتیجوں پہ جا رہی ہے جی۔ آیت کیا ہے؟ میں اپنی توحید پہ خود گواہ ہوں، اور ایک میرے فرشتے ہیں اور ایک صاحبان علم ہے۔ یہ دعویٰ اللہ نے عرش پہ کیا تھا، میں تصویر فرش پہ دکھانے لگا۔ نبی نے کہا کہو اللہ ایک ہے، ایک ہے اللہ، بس ایک ہے۔ اب کن سے کہہ رہا ہے؟ ایک ایک گھر میں کئی کئی خدا رہتے ہیں۔ بھئی مکہ کسی ایک بت کی پوجا تو کرتا نہیں تھا، ہر گھر میں کئی بت تھے۔ کتنا مشکل تھا میرے نبی کے لیے یہ اعلان کرنا کہ جس ایک ایک گھر میں کئی خدا رہتے تھے ان کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ایک ہے، یعنی کہ ان کے گھر میں بیٹھے خدا ابو طالب کے گھر میں کھڑے ہو کے محمد نے جھوٹے کہہ دیے۔ وہ ابھی ابھی اپنے خداؤں کی آگے سجدہ کر کے آئے ہیں اور رسول کہہ رہے ہیں ایک ہے۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں جی آپ کم از کم، مجھے تو بہت زیادہ لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ بس اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو چھیڑنے کی، جب ہمارے اپنوں کے فضائل ہی ختم نہیں ہوتے۔ یہ نصیحت اپنے پاس رکھو، یہ نصیحت نبی کو کر کے دیکھ کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا ہے ان کے بتوں کو کہنے کی، آپ صرف اپنے خدا کی بات کریں۔ لیکن نبی نے کہا میرے مذہب کا اصول ہی نہیں ہے، میرے مذہب میں انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے، تبرہ پہلے ہے، تولا بعد میں۔ بے رسول سے زیادہ، کیا کائنات کے رسول سے زیادہ بھی کوئی اتحاد کا قائل تھا؟ لیکن یاد رکھنا، میں خود ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں، میں اتحاد کا قائل ہوں، انضمام کا قائل نہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، اتحاد ہونا چاہیے، قوموں میں اتحاد ہوتا ہے، نظریات میں اتحاد ہوتا ہے، مذہبوں میں اتحاد ہوتا ہے، انضمام نہیں ہوتا۔ اتحاد ہوتا ہے عقیدے پہ رہ کے۔ یہ باتیں میں ممبر سے کر رہا ہوں اور مجھے اس کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں، مذہب شیعہ کی چار دیواری میں رہ کے کسی سے دوستی کرنا، ہم اتحاد کے قائل ہیں، ہم اتحاد کریں گے، ہاں ٹھیک ہے، کوئی اپنے نظریے پر رہے، ہم سے معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے دوستی رکھے، اپنے نظریے میں رہ کے، ہم اپنے نظریے سے 1 انچ باہر نہیں آئیں گے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کھول کے کر دوں، ہم کسی بندے سے تعلق بہتر کرنے کے لیے کسی جھوٹے کو سچا نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں کیا مجبوری بنی ہے؟ ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم کہیں گے صاحب ہم آپ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو چلے ہم ان کو بھی مان لیتے، نہیں۔ اتحاد ہے تو عقیدے میں رہ کے، انضمام نہیں ہے، انضمام اور ہے، اتحاد اور ہے۔ انضمام کہتے کسی میں ضم ہو جانا۔ مثال دے دیتا ہوں،
آج کل میرے مذہب کے ساتھ کم از کم شیعہ مذہب کے ساتھ جو سب سے بڑی چور بازاری ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے. اتحاد کے نام پہ تمہیں دشمن کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہے. اتحاد کے نام پہ اتحاد کا چورن بیچ کے میری مذہب کے عقیدے فروخت کیے جا رہے ہیں. ہم اتحاد کریں گے عقیدے میں رہ کے, انضمام نہیں ہوگا. اتحاد اور انضمام کیا ہے؟ چائے بنانے کے لیے آپ کو دودھ چاہیے, پتی چاہیے, یہ دونوں چیزیں برابر رکھی ہوئی ہیں, یہ اتحاد ہے. جب یہ کٹھی ہو گئی انضمام ہے. اب اس میں سے دودھ علیحدہ کر کے دکھا, ہو نہیں سکتا. باہر تھے تو اتحاد تھا, اندر آئے تو انضمام ہو گیا. عقیدے پہ رہ کے اتحاد کرنا, اتنا بھی کسی میں گھل مل نہ جانا کہ مشکل ہو جائے کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون. شیعہ رہ کے اتحاد کرو, شیعہ مذہب میں رہ کے اتحاد کرو. نبی سے زیادہ کون اتحاد کا قائل تھا؟ لیکن نبی نے مکے کے کافروں میں, یہ نبی کا آبائی وطن ہے, یہ رسول کے باپ دادا کا وطن ہے. عرب کے لوگ نبی کے باپ کا بھی احترام کرتے تھے, نبی کے دادا کا بھی احترام کرتے تھے. قطعاً میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ایک جملے سے میرے باپ دادا کے بنائے ہوئے تعلقات خراب ہو جائیں گے. نبی نے کہا نہیں, کہو اللہ صرف ایک ہے. انہوں نے کہا عبداللہ کا بیٹا تو جنہیں ہم مانتے ہیں. فرمایا جھوٹے ہیں. انہوں نے کہا تیرا اللہ؟ فرمایا میرا اللہ ہے, ایک ہے. 40 کافروں نے سر اٹھائی, یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے. 40 کافروں نے سر اٹھا کے کہا کہاں ہے؟ اب دوسرا مشکل دعویٰ رسول کرنے لگے, نظر نہیں آتا, دکھائی نہیں دیتا. جب کہا نا دکھائی نہیں دیتا تو عرب کے کافر کہکا مار کے کہنے لگے اچھا تیرے کہنے پہ اگر تیرے خدا کو مان بھی لیں تو اسے کیسے مانے جو نظر ہی نہیں آتا, اسے کیسے مانے جو دکھائی نہیں دیتا, جبکہ جنہیں ہم سجدہ کرتے ہیں وہ دکھائی بھی دیتے ہیں, وہ نظر بھی آتا ہے. یہ کون بتائے گا کہ تمہارا اللہ ہے اور تمہارا اللہ سچا ہے؟ اس بات کی گواہی کون دے گا؟ اتنا کہنا تھا گواہی کون دے گا, گواہی کون دے گا. تقریر جسے یاد ہے, جسے موضوع یاد ہے, گواہی کون دے گا؟ نبی نے فرمایا اشہد انی محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے, اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو اس کا رسول ہے تو گواہی دے رہا ہے, اب یہ گواہی کون دے گا کہ تو اس کا رسول ہے؟ ابھی نبی چپ تھے کہ مکے میں کون بولے گا, یا پیچھے سے بچپن کا علی اپنے پنجوں پہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہا اشہد انی علی ولی اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اس کا رسول ہے اور وہ اللہ ہے. کافروں نے پیچھے مڑ کے کہا تو کس عہدے کے ساتھ گواہی دے رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس کا ولی ہوں اور اس کا وصی. کیا کہا تھا؟ بسم اللہ. لا الہ الا اللہ. اب یہ دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ. گواہی کس نے دی؟ محمد رسول اللہ. پیچھے سے گواہی کس نے دی؟ علی ولی اللہ. مجھے حسین کی عزت کی قسم, دین کی آخری گواہی کا نام علی ولی اللہ. اگر وہ گواہی نہ دیتا تو اسے رسول کوئی نہیں مان رہا تھا, اسے اللہ کوئی نہیں مان رہا تھا. علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے.
وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ اس کا رسول ہے۔ اب اسلام آباد مجھے بول کے بتائے 90 پوری دنیا میں جتنے مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ کروڑوں میں ہیں، یہ 90 کروڑ مسلمان کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم شیعہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یہ پہلی بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے علی نے کہا تھا، اور پہلی بار علی ولی اللہ میرے نبی نے کہا تھا۔ اس کا مطلب محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھنا علی کی سنت ہے، اور علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت۔ یہ پہلی گواہی علی ابن ابی طالب نے دی۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس کی گواہی ہے، علی ولی اللہ اس کی گواہی ہے۔ ہم علی کی گواہی نہیں دیتے، ہم توحید کی گواہی دیتے۔ ہم علی ولی اللہ کہہ کے علی پہ گواہی نہیں دے رہے، ہم توحید پہ گواہی دے رہے ہیں۔ لہٰذا علی ولی اللہ پڑھنے والے کی توحید کو مشکوک نہ سمجھنا۔ تمہارے پاس صرف دعویٰ ہے، ہمارے پاس علی کی صورت میں دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ، 14 اس کی دلیلیں۔ دلیل ہی کو کہتے ہیں حجت۔ متوجہ رہیے گا سرکار، دلیل کو کہتے ہیں حجت۔ میرے 8ویں شہنشاہ کا دور اقدس ہے، مامون رشید نے خط لکھا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو۔ امام ہشتم مدینہ سے چلے، بزریہ نیشاپور امام نے خراسان پہنچنا۔ نیشاپور جو زیارات کا سفر کر کے آئے ہیں، نیشاپور آج بھی زیارت ہے، قدم گاہ ہے سرکار 8ویں شہنشاہ کی، وہاں پہ چشمہ ہے سرکار علی ابن موسیٰ رضا کا۔ نیشاپور تک میں اپنے موضوع سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹ رہا، بالکل موضوع کے ساتھ متصل ہوں۔ امام کی سواری نیشاپور تک پہنچی، 25,000 محدثین ہاتھوں میں کاغذ قلم اٹھا کے رضا کا انتظار کر رہے تھے۔ 25,000 محدثین انتظار کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس سے پہلے ہر دور کے محمد کو اتنا قید رکھا گیا تھا، اتنا محدود رکھا گیا تھا، زمانہ علم کے لیے ترس رہا تھا، زمانہ بے چین تھا کہ کوئی محمد آئے، کوئی علی آئے، ہمیں کوئی نہ کوئی حدیث سنائے۔ یہ علی ابن موسیٰ رضا کے انتظار میں تھے۔ کتنے کاغذ قلم؟ 25,000 محدثین کی تعداد اہل سنت نے بھی لکھی ہے۔ 25,000 محدثین علی ابن موسیٰ رضا کا انتظار کر رہے تھے۔ امام کی سواری بڑھ رہی تھی، امام کی سواری کی گرد اڑ رہی تھی، یہ 25,000 محدثین کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، لیکن یہ پھر بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، دوڑ کے کہہ رہے تھے محمد کا بیٹا کچھ لکھوا، علی کا بیٹا کچھ لکھوا، علی کا بیٹا کچھ لکھوا۔ نیشاپور کے قریب آ کے امام رضا کی سواری رک گئی۔ امام نے اپنی سواری کے محمل کا پردہ ہٹایا، جب دیکھا 25,000 کاغذ قلم ہاتھوں میں تڑپ رہا تھا، 25,000 کاغذ قلم ہاتھوں پہ تڑپ رہا تھا۔ امام کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، امام نے منہ مدینے کی طرف کیا، کہا نانا مبارک ہو، تو نے ایک مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا تھا، آج 25,000۔ تو نے ایک کاغذ قلم مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ 25,000 کاغذ قلم رضا کے پیچھے آ رہے ہیں۔ امام نے محمل کا پردہ اٹھا دیا، امام نے اپنا سر مبارک محمل سے باہر نکالا۔ 25,000 محدثین نے محمد کی زیارت کی، علی کی زیارت کی، حسن کی زیارت کی، حسین کی زیارت کی۔ رضا کی زیارت نہیں ہو رہی، یہ رضا کی نہیں، یہ نبی کی زیارت تھی، یہ علی کی زیارت تھی۔ 25,000 محدثین کی آواز آئی، اے فرزند رسول، اے فرزند علی و بطول، ہمیں کوئی حدیث لکھوا۔
اب یہ وقت نہیں ہے، اب امام کے لیے ممبر نہیں سجا ہوا کہ امام خطبہ دیتے، سفر میں ہیں اور ایک حدیث پڑھنی ہے، صرف ایک۔ اب امام نے ایک حدیث میں پوری تاریخ بند کی۔ آج کے دن یہ حدیث سماعت فرمائیے گا، امام نے ایک حدیث میں پوری تاریخ بند کی۔ امام سواری سے باہر نکلے، امام نے کہا کیا سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک حدیث لکھوا، بس ایک لکھوا دے، بس ایک لکھوا دے۔ امام نے کہا لکھو کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی۔ موضوع یاد ہے؟ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، یہ اس کی گواہ ہے۔ اب دعویٰ، امام نے پہلے دعویٰ پڑھا، امام نے کہا سنو لا الہ الا اللہ حسنی۔ اب امام نے یہ حدیث نقل کس طرح کی؟ ہمارے ہاں جب ہم مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایک علم پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں علم الرجال۔ علم الرجال ایک باقاعدہ علم ہے جس میں ہم حدیث کے راوی کو پرکھتے ہیں کہ جس نے یہ حدیث روایت کی ہے یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کب مسلمان ہوا تھا، کتنی حدیثیں نقل کی ہیں، کتنا سچا ہے۔ ہاں علم الرجال، اور علم الرجال صرف مذہب جعفریہ میں نہیں، تمام مسالک کے علماء علم الرجال کے قائل ہیں کہ روایت سے پہلے راوی کو پرکھو، یہ راوی کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس شجرے سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس کے ساتھ، معصوم کے ساتھ کتنی زندگی گزاری ہے، کتنی روایتیں نقل کی ہیں۔ جو روایتیں نقل کی ہیں وہ مرسل ہیں، وہ مرفوع ہیں، موثق ہیں، مستند ہیں۔ پہلے راوی کو پرکھتے ہیں، پھر ہم روایت کو تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ مذہب جعفریہ کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ راوی کون ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کس معصوم کی نوکری میں رہا ہے، کس معصوم نے اسے مستند قرار دیا ہے۔ ہم روایت سے پہلے راوی کو، معصوم سے محبت دیکھتے ہیں۔ لیکن سیاستہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، میں ان کے مذہب پہ تنقید نہیں کرنے لگا، لیکن میں صرف معیار بتانے لگا ہوں۔ تمہاری سیاستہ میں 7,500 حدیث ایک اکیلے صحابی سے لی ہے جس کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اہل سنت کی سب سے زیادہ حدیثیں صرف ایک محدث سے لی گئی ہیں، صرف ایک صحابی سے لی گئی ہیں۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ 7,500 یا 6,500 یا کم از کم 5,500 حدیث ایک راوی سے کیسے لے لی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کا باقی صحابہ سے زیادہ حافظہ تیز تھا۔ جب ہم نے علم الرجال میں پرکھا تو ہمیں علم الرجال نے بتایا کہ یہ ابو ہریرہ جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، یہ 2 یا 2.5 سال نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا 2 سال میں 7,500 حدیث کیسے کہہ دی؟ تو ہمیں اہل سنت علماء نے جواب دیا کہ اس لیے ان کا حافظہ تیز تھا کہ ان کے ساتھ ایک معجزہ رونما ہوا تھا۔ ہم نے کہا وہ معجزہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ رسول دربار میں بیٹھے تھے، ایک ضعیفہ نے رسول کو دودھ کا پیالہ پیش کیا تھا، رسول نے لب لگا کے اپنا جھوٹا دودھ حضرت ابو ہریرہ کو دے دیا تھا، انہوں نے پی لیا تھا، حافظہ تیز ہو گیا تھا۔ لہٰذا تیز حافظے کی وجہ سے باقی صحابہ سے زیادہ حدیثیں یاد ہونی شروع ہو گئی۔ دیکھیں میں نے نام بھی لیا ہے، عزت سے لیا ہے، بات بھی کی ہے تو تہذیب سے کی ہے۔ اگر گالی دی نہیں ہے تو گالی سنوں گا بھی نہیں، تہذیب سے بات کی ہے تو تہذیب سے جواب لوں گا۔ اگر ایک صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پی لے، اس سے 7,500 حدیثیں لے لیتے ہو، اور جو علی محمد کی زبان چوس کے جواب صحابی سے، ایک صحابی مختصر بھائی تھوڑا کیجئے متوجہ جی۔ جو جھوٹا دودھ پی لے اس سے ساری حدیثیں، جس نے نبی کی زبان چوسی، جن کے بارے میں نبی کہہ گئے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون،
ان کا جسم میرا جسم، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں، ان کے دوست چلیں اسلام آباد اگر انصاف کرے تو میں اس حدیث کا ایک راز اگلتا ہوں۔ رسول نے یہ کہا ان کا خون میرا خون، یہ کیوں نہیں کہا میرا خون ان کا خون؟ جو قریب بیٹھو یہ تو زحمت کرو نا، جو باہر بیٹھے ان کی تو مجبوری ہے کہ وہ میری آنکھ کے دائرے میں نہیں، جو قریب بیٹھو تم تو میرے حصار میں ہو نا۔ رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا خون ان کا خون؟ نہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت۔ یا رسول اللہ آپ عمر میں بھی بڑے ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہیں، نور میں بھی بڑے ہیں، آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا میرا خون ان کا خون، میرا گوشت ان کا گوشت، حدیث پھر بھی پکی ہوتی، پھر بھی تیری حدیث پہ شک نہ ہوتا۔ لیکن یہ آپ نے کیا حدیث کہہ دی ہے؟ ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا خون میرا خون۔ اب اسلام آباد بے اختیار بول پڑے گا اگر اس حدیث کا راز اگلوں گا۔ جب کہا ان کا خون میرا خون، توجہ میری طرف کرنا، ان کا خون میرا خون۔ اب اس حدیث میں سے میں لفظ خون اگر نکالوں گا تو پورا راز کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ان کا خون میرا خون، نہیں خون نکالتے، ان کا میرا، یہ نہیں کہا میرا ان کا، نہیں ان کا میرا، ان کا میرا، ان کا میرا، یہ نہیں کہا میرا ان کا۔ ابھی بھی 3 یا 4 بندوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، مجمع گم کہاں پہ ہے؟ رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا، ان کا میرا، ان کا میرا۔ اچھا تم چاہتے ہو کہ میں سینہ پھاڑ لوں تو پھر سنو دلیل۔ رسول نے اس لیے کہا ان کا میرا، میں نہیں کہا میرا ان کا، کیونکہ رسول جانتے تھے میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں۔ سارے بول کو مل کے حیدریہ، ان کا میرا، میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ سے بغاوت نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا کہ روحیں بیمار ہوتی ہیں، جیسے بدن ہے نا جی، جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، خدا کہتا ہے روحیں بھی بیمار ہوتی ہیں۔ روح کو 3 طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، شرک، کفر، نفاق۔ یا شرک روح کو بیمار کر دیتا ہے، یا کفر یا نفاق۔ اللہ نے علاج بھی 3 رکھے، لا الہ الا اللہ پڑھو شرک ختم، محمد رسول اللہ پڑھو کفر ختم، علی ولی اللہ پڑھو منافقت ختم۔ اس سے اچھا راز ایک اور بتاؤں، لا الہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے۔ ہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا منکر منافق ہے، نہیں، میرا مشرک ہے، محمد کا دشمن کافر ہے، علی کا کافر نہیں، منافق ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ طوطا سبز پتوں میں بیٹھا ہو تو پہچانا نہیں جاتا، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا کہ طوطا کون شہر پتے کون سے ہیں۔ منافق مسلمانوں میں بیٹھا پہچانا نہیں جاتا۔ خدا نے کہا لا الہ کا دشمن کافر نہیں مشرک ہے، محمد رسول اللہ کا دشمن مشرک نہیں کافر ہے، لیکن یا علی تیرا دشمن نہ کافر ہے نہ مشرک ہے، تیرا دشمن منافق ہے، لیکن اللہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے، محمد کی دشمنی سینے میں چھپ سکتی ہے، علی کی دشمنی سینے میں چھپتی نہیں، چہرے پہ ظاہر ہو جاتی ہے، رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، آنکھیں باہر آ جاتی
آتی ہے, جسم کانپنے لگتا ہے. اس لیے ایک بندے نے رسول سے پوچھا تھا, سنی کتابوں کے حوالے ہے, یا رسول اللہ, اللہ نے پوری سورت بھیج دی ہے, منافقون, اور اللہ نے کہا ہے یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, یہ روزے بھی رکھتے ہیں, یہ زکاتیں بھی دیتے ہیں, یہ حج بھی کرتے ہیں, یہ لا الہ بھی پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا اس سورت والے منافق کون ہے؟ رسول نے کہا ہر محفل میں بیٹھ کے علی کی باتیں کیا کرو. ہر محفل میں بیٹھ کے میرے علی کا تذکرہ کرو. منافق ابھر ابھر کے سامنے آنے شروع ہو جائیں. کیسی سکریننگ ہے. ڈی این اے ٹیسٹ بہت بعد میں بنا ہے. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے. علی ولی اللہ معیار ہے, یہ چھان ہے. امام نے فرمایا, امام رضا بات ختم کرو, امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسن, لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایک گھر ہے, ایک غار ہے, ایک جھونپڑی ہے, نہیں, ایک کلا ہے. حکمت دیکھنا, حکمت. اور میں مولا حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اتنی معتبر حدیث ہے کہ امام نے اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے حدیث کے راویوں کا شجرہ پڑھا تھا. میں ابھی کر رہا تھا نا جی علم الرجال کی بات. میزان الاعتدال یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں راوی پرکھے جاتے ہیں. امام نے راوی بتائے کہ اس حدیث کا راوی کون ہے. ذرا راوی سننا, پھر سوچنا کہ اس راویوں میں شک کون کر سکتا ہے. امام نے حدیث پڑھنے سے کہا میں نے سنا ہے اپنے باپ موسی کاظم سے, انہوں نے سنا ہے اپنے باپ جعفر صادق سے, انہوں نے سنا ہے اپنے باپ محمد باقر سے, محمد باقر نے سنا ہے علی زین العابدین سے, علی زین العابدین نے سنا ہے حسین سے, حسین نے سنا ہے حسن سے, حسن نے سنا ہے علی سے, علی نے سنا ہے محمد سے, محمد نے سنا ہے جبریل سے, جبریل نے سنا ہے خدا سے. شک کرو ان راویوں پہ. امام نے راویوں کا شجرہ پڑھا. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب, سونے والی حدیث. جتنے میرے مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں, انہیں وہابی کہتے ہیں, وہ حنبلی کہلواتے ہیں. احمد بن حنبل کے سامنے یہ حدیث رکھی گئی. اس حدیث کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ احمد بن حنبل نے راوی پڑھے, اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم اس حدیث کے راویوں کے نام اگر برتن میں پڑھ کے پانی ڈال کے گونگے کو پلایا جائے زبان مل جائے. یہ احمد بن حنبل کا قول ہے, اہل سنت کے احمد بن حنبل کا قول ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہماری کتنی, اس سے بڑھ کے ہم کتنے مسکین لوگ ہیں, اپنے اماموں کے فرمان بھی سناتے ہیں, ان کے اماموں کے فرمان بھی سناتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے آ کے کہا تھا بابا ذرا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام تو لکھوا. اس نے کہا لکھ. بیٹا سامنے بیٹھ کے لکھنا شروع ہو گیا. اس نے پہلے 3 خلیفہ کے نام لکھوائے, علی کا نام چھوڑ کے 10 نام اور لکھوا دیے. جب 13 صحابہ کے نام ہوئے بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک کے کہا بابا اتنی دشمنی ہے تجھے علی سے, میں ہر نام کے بعد سوچ اب علی کا نام آئے گا, اب علی کا نام آئے گا, اب علی کا نام, 13 نام لکھوا دی, علی کا نام نہیں لکھوایا. احمد بن حنبل بیٹے کو جھڑک دے رہا, شرم کر, پوچھ صحابہ کا رہا ہے, علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے. پڑھو اپنے آئمہ کو, اپنے اماموں کو تو پڑھو. احمد بن حنبل کو پڑھو, امام شافعی کو پڑھو. ایک مجلس پوری چاہیے آئمہ اربع اہل سنت کے 4 آئمہ کے آل محمد کے بارے میں اقوال پڑھنے کے لیے. اور یہ میرے مذہب کی سچائی ہے
ہمارے امام کو نہ ماننے والا بھی ہمارے امام کو امام سمجھتا ہے. بڑا بریک نکتہ تھا، پتہ نہیں کس کا مقدر بنا، بڑا لطیف نکتہ تھا. ہمارے امام کو نہ ماننے والا بھی ہمارے امام کو امام سمجھتا ہے. اچھا یہ کتنی بڑی علمی یتیمی ہے، اپنے بھی مانے جانے ہمارے بھی مانے جانے. امام ایک بناؤ. امام شافعی سے پوچھا، امام شافعی سے اس کے ایک ماننے والے نے پوچھا، شافعی کیا کہتا ہے تو علی کے بارے میں؟ شافعی کا قول سنا، شافعی کا قول. ہم نہیں دیکھتے کون کہہ رہا ہے، ہم دیکھتے کیا کہہ رہا ہے. شافعی اہل سنت کا امام ہے، لیکن اس کے اس جملے پہ یہ شیعہ ذاکر اپنی زندگی قربان کر رہا ہے. امام شافعی کہتے ہیں ماتا شافعی لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی مر گیا مگر پتہ ہی نہیں چلا اسے اللہ کہنا ہے یا اسے علی کہنا. یہ شافعی ہے. اب لگاؤ غالی ہونے کا فتویٰ، اب کہو نصیری ہونے کا فتویٰ. بات طویل ہوتی جا رہی ہے. میں ابھی مطمئن ہو گئی اس لیے پڑھ رہا ہوں، اگلے شہر مجھ پہ بین ہو گئے ہیں. حق پڑھنے کا کوئی نہ کوئی صلہ تو ملتا ہے نا جی. تو شکر ہے یہ تمغہ آل محمد نے ہمارے حصے میں رکھا ہے، تو ہمارے حصے میں تو اب بچے تم ہی تم ہو. فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے. حدیث سننا، حدیث. نوجوان بچے میرے امام کی حدیث سننا. اللہ تمہیں مشہد لے جائے، 8ویں شہنشاہ کے حرم میں جاؤ، جو اردو زائرین کے نام کے ساتھ ایک پورا ایک صحن ہے نا جی، اور آ کے کوثر، وہاں پہ جاؤ. وہاں پہ جا کے کتابیں پوچھو. کتنی کتابیں ہیں جو ابھی تک اس ایک جملے کی شرح میں لکھی جا چکی. ایک حدیث کی شرح، صرف ایک حدیث کی. شانی شاہ جی ایک حدیث صرف. حدیث کیا ہے؟ امام لا الہ الا اللہ اسنی، لا الہ الا اللہ کلا ہے. گھر نہیں کہا، غار نہیں کہا، کلا ہے. کلا کیوں کہا؟ اسی لیے کلہے کے رستے کا ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا. گھر کا رستہ بازار سے پتا چل جاتا ہے، وہ دروازہ ہے. بلڈنگ کا دروازہ دور سے پتا چل جاتا ہے. قلعے کا دروازہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا، اس کے گرد چکر لگا کے دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ سامعین جو خطیب کو محنت نہیں کرنے دیتے، جو اسے دوسرا جملہ نہیں پڑھنے دیتے. قلعے کے گرد چکر لگا کے دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، چکر لگا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ دروازہ کہاں ہے. دروازہ چکر لگا کے قلعے کا ڈھونڈنا پڑتا ہے. حاجی کعبے کا طواف نہیں کر رہے، اللہ کا دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے تو استاد قمر جلالوی نے کہا تھا مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے. جو اہل زبان بیٹھے ہیں استاد کا شعر سنیے گا، مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے. طواف کعبہ میں ایک راز نہاں ہے، حرم کے گرد ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بتوں کا توڑنے والا کا. لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے. لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی، جو اس میں داخل ہو گیا. حدیث پڑھو امام کی، آمن من عذابی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. یہ حدیث اتنی پڑھنے کے بعد امام نے محمل کا پردہ گرا دیا. سواری چلنی شروع ہو گئی. محدثوں کے ہاتھوں سے قلم چھوٹ گئے، دل دھڑکنے بند ہو گئے. امام نے کہا لا الہ کلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا.
لیکن یہ بتایا نہیں کہ داخل کیسے ہونا ہے. کلا بتا دیا, وجہ بتا دی کہ جو داخل ہو گیا وہ بچ گیا. حدیث سننا نہیں, اس میں کوئی خطابت نہیں ڈالوں گا, کوئی لفظ نہیں ڈالوں گا. میرا امام رضا بول رہا ہے, میرا شہنشاہ بول رہا ہے. امام نے کہا لا الہ الا اللہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. 25,000 محدثین کی چیخیں نکلی, فرزند رسول تجھے اپنے دادا کا واسطہ, تجھے اپنے بابا کا واسطہ, ہمیں بتا دے اس کلے میں داخل کیسے ہوں گے. زیادہ نمازیں پڑھیں, زیادہ روزے رکھیں, زیادہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں, زیادہ اللہ کے گھر کا حج کریں, زیادہ زہد, زیادہ عبادت, زیادہ تقویٰ, زیادہ پرہیزگاری. بتا کیسے داخل ہوں گے. امام نے پھر ہماری کا پردہ اٹھایا, فرمایا بے شروطہا, اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. انہوں نے کہا کوئی ایک بتا دے. فرمایا انا من شروطہا, اور ان میں سے ایک میں ہم اللہ کی شرط ہیں. بالکل بات نتیجے پہ آ گئی. اس پہ نتیجہ, ریکارڈ نتیجہ آنے لگا ہے. امام نے فرمایا ہم اللہ کی شرط ہیں, ہم اللہ کی شرط ہیں, ہم اللہ کی شرط ہیں. جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو, شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہو, شیعہ ماں نے تمہیں اپنی گود میں پالا ہے, تمہارے کان میں علی ولی اللہ کی اذان دی ہے. آج اس حسین کے ماتمی سے یہ نتیجہ لے کے جانا, آج کے بعد کسی سے بحث نہ کرنا کہ علی واجب ہے, علی مستحب ہے, علی اوجب ہے. علی واجب نہیں, علی اللہ کی شرط ہے. علی اللہ کی شرط ہے. اللہ نے شرط رکھی ہے کہ اگر یہ ہوں گے تو لا الہ قبول ہوگا. ہر روز بات لا الہ پہ ہو رہی ہے, لیکن گواہیاں میں تمہیں ان کے گھر سے دے رہا ہوں. بیٹے نے سر دے کے گواہی دی, بیٹی نے چادر لٹا کے گواہی. لا الہ بچ گیا, گواہیوں والا کو بڑا نقصان. جو کربلا میں مارے گئے انہیں کیا کہتے ہو؟ شہید. شہید عربی زبان میں کہتے ہیں گواہ. حسین کربلا میں خاندان نہیں لے کے جا رہا, اللہ کی گواہیاں لے کے جا رہا. حسین کے پاس کوئی 6 مہینے کی گواہی تھی, کوئی 13 سال کی گواہی تھی, کوئی 18 سال کی گواہی تھی, کوئی 32 سال کی گواہی تھی. جب کربلا میں شب عاشور حسین نے گواہیاں اکٹھی کرنی شروع کی تو بہن کے خیمے میں آ کے حسین نے کہا زینب میری گواہیاں تیار ہیں. بی بی رو کہتی اپنی گواہیاں تو لے لی, بہن کی گواہی نہیں دے گا. فرمایا تو تو شام میں جا کے گواہی دے گی. فرمایا کربلا میں میرا کوئی حصہ نہیں, میں کربلا میں بھی گواہی دوں گی. حسین نے کہا تو مستور ہے, کیسے گواہی دے گی. زینب اپنے حجرے میں گئی, اپنے بیٹوں کے ہاتھ پکڑے, حسین کے سامنے کہا میرے اون و محمد میری طرف سے گواہی. آج ہے بی بی کے بیٹوں کی شہادت پڑھنا. جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے. قدیم علماء کرام کا یہ طریق رہا ہے, وہ 5 محرم کو شہادت اون و محمد پڑھا کرتے. ہمارے ممبر کی ایک تہذیب ہے, ہم سب سے پہلے عالیہ کے بیٹوں کی شہادت پڑھتے. وجہ میں اپنی زبان سے نہیں, قبلہ اظہر سن زیدی صاحب کراچی میں مجلس پڑھ رہے تھے شام غریبہ کی. زیدی صاحب کے ایک جملے پہ مجلس ختم ہو گئی, ایک جملے پہ مجلس تمام ہو گئی, اور حقیقتاً مجلس تمام ہوئی. اس کے بعد نہ کسی نے زیدی صاحب کو سنا اس مجلس میں, نہ زیدی صاحب سے پڑھا گیا. زیدی صاحب شام غریبہ پڑھنے کے لیے ممبر پہ آئے. زیدی صاحب نے کہا میں حسین کا ذاکر ہوں اور سید زادہ ہوں, مجلس نہیں پڑھنے آیا, سیدوں سے ایک نصیحت کرنے آیا ہوں. زیدی صاحب نے یہ کہہ کے کہا مجمع میں جتنے سید بیٹھے ہو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, سارا سال اپنے آپ کو نقوی کہلوایا کرو, رضوی کہلوایا کرو, بخاری کہلوایا کرو, جعفری کہلوایا کرو, عابدی کہلوایا کرو, کاظمی کہلوایا کرو, تقوی کہلوایا کرو.
لیکن شام غریباں زینبی کہلوایا کرو. شام غریباں رو رو کے کہا کرو ہم زینب کے بیٹے ہیں, ہم زینب کے بیٹے ہیں, ہم زینب کے بیٹے ہیں. کیونکہ کربلا میں کسی کی نسل قتل نہیں ہوئی, کربلا میں زینب کی نسل قتل ہو گئی. آج پوری دنیا میں ہر کسی کی اولاد ہے, عالیہ کی اولاد, کوئی سید زین بھی نہیں. پوری دنیا میں تمہیں جعفری, کاظمی, رضوی, نقوی, تقوی ملیں گے, زینبی سید کوئی نہیں. لہٰذا آج کے بعد کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ بی بی زینب نے کربلا میں 2 بیٹے دیے. 2 کا لفظ نہ کہنا, زینب نے کربلا میں نسل قتل کروا دی. اس نے صرف 2 بیٹے نہیں دیے, اس نے اپنی پوری نسل دے دی. گھر سے لے کے نہیں چلی تھی, گھر سے اون و محمد ساتھ نہیں آئے تھے. علی کی بیٹی جب 28 رجب کو اونٹوں پہ سامان رکھا گیا, بی بی کہتی ہے حسین میں تیرے ساتھ چلوں گی. فرمایا عالیہ عبداللہ سے اجازت ضرور مانگ, شریعت پہ عمل ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. عالیہ حسین کے گھر سے اٹھی, جناب عبداللہ کے گھر گئی. عبداللہ ابن جعفر طیار بستر بیماری پہ تھے. علی کی بیٹی آ کے زمین پہ بیٹھ گئی, زمین پہ بیٹھ کے زمین پہ لکیریں کھینچنی شروع کی. جناب عبداللہ تڑپ کے اٹھے, رو کے کہا علی کی بیٹی میرے گھر میں مٹی پہ کیوں بیٹھی ہے. رو کے کہتی ہے بستر پہ بیٹھنے کا وقت گزر گیا, حسین تیار ہو گیا, عبداللہ حسین تیار ہو گیا ہے. عبداللہ تو میرا شرعی حاکم ہے, تو میرا شوہر ہے, لیکن عبداللہ میں تیرے گھر آ کے تجھے صرف اتنا بتانے آئی ہوں, اگر تو نے اجازت نہ دی زینب رک تو جائے گی, لیکن ادھر سے حسین کا گھوڑا نکلے گا, ادھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا. عبداللہ تڑپ کے رو کے کہتی علی کی بیٹی تو آج 28 رجب کو مجھ سے اجازت مانگنے آئی ہے. جب میں برات لے کے تیرے گھر گیا تھا نکاح پڑھنے سے پہلے علی میرا ہاتھ پکڑ کے گھر کے کونے پہ لے کے گئے تھے اور جا کے کہا تھا عبداللہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے, آج میری زینب تیرے گھر جا رہی ہے. باپ کو بیٹیوں کے مقدر کی بڑی فکر ہوتی ہے, مجھے پتا ہے میری زینب مستورات میں علی ہے, لیکن عبداللہ میں تیری منت کرتا ہوں جب حسین مدینہ چھوڑے زینب کو روکنا. عبداللہ اگر حسین مدینہ چھوڑے میری زینب کو روکنا نا. علی کی بیٹی میں نے تو اسی لمحے علی سے وعدہ کر لیا تھا. بی بی نے رو کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھا, شکریہ تیرا بابا, تو نے زینب کی مشکلیں آسان کر دی. اتنا کہنا تھا جو اپنے گھروں سے بہنیں بھیجتے ہو نا جی, وہ بندے سر اٹھاؤ جن کے گھر میں بہنیں بیٹیاں ہیں. بہن گھر سے جاتی ہے, بھرا ہوا گھر, بہت بڑے تاجر تھے عبداللہ ابن جعفر طیار, امیر ہاشمیوں کا فرد تھا عبداللہ جعفر طیار کا بیٹا. علی کی بیٹی سے عبداللہ کی آواز آئی, میں نے اجازت مانگی ہے حسین سے, لیکن مولا حسین نے مجھے حکمن کہا ہے کہ میں امام بن کے حکم دیتا ہوں. عبداللہ آپ ساتھ نہیں جا سکتے, آپ کو مدینے رہنا پڑے گا. حکم امام کے ساتھ علی کی بیٹی میں تو رک رہا ہوں, لیکن علی کی بیٹی ایک نوکری ہے. حسین جو سفر میں جا رہا ہے, میرے گھر سے جو چاہیے وہ لے جا. غلاموں کی لائنیں ہیں, کنیزوں کی کتاریں ہیں, اونٹوں پہ سامان لاد کے لے کے جا, تاکہ جہاں تیرا حسین جائے تیرا سامان دے کے لوگوں کو پتا چلے یہ جعفر طیار کی بہو ہے, یہ عبداللہ کی زوجہ ہے. تیرے ارد گرد کنیزیں ہونی چاہیے, تیرے ارد گرد غلام ہونے چاہیے. علی کی بیٹی غلام اور کنیزیں لے کے جا. بی بی رو کے کہتی نہ مجھے غلام چاہیے نہ مجھے کنیزیں چاہیے. عبداللہ رو کے کہتے پھر ایسے کر لے, میرے گھر سے جتنا سامان چاہیے وہ میں تیرے اونٹوں پہ لا دیتا ہوں. رو کے کہا مجھے تیرے گھر سے کوئی سامان بھی نہیں چاہیے. عبداللہ کی آواز آئی پھر ایک اور احسان کر مجھ پہ, میری یمن میں جگیر ہے, میری عرب میں جگیر ہے,
میری مکے میں جگیر ہے، کہیں سے تجھے جگیر چاہیے میں تجھے جگیر کے کاغذ مدینے سے جاتے ہوئے دے دیتا ہوں۔ اب جس بندے نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے، زینب نے چادر سے اپنا چہرہ ہٹایا، رو کے کہتی مکے میں تیری جگیر ہے، تیری عراق میں جگیر ہے، تیری یمن میں جگیر ہے، عبداللہ بتا کیا تیری شام میں کوئی جگیر ہے؟ آواز آئی ہاں علی کی بیٹی میری شام میں بھی جگیر ہے۔ رو کے کہتی وہ میرے نام لکھ دے۔ آواز تیز کر یار۔ علی کی بیٹی شام کی جگیر میرے نام لکھ، حوصلے کے ساتھ بھرا گھر جناب عبداللہ کا۔ بی بی مٹی سے اٹھی، علی کی بیٹی حجرے کے اندر گئی، تھوڑی دیر بعد باہر آئی، عبداللہ نے تڑپ کے دیکھا، آواز آئی عالیہ میں نے منت کی تھی میرے گھر سے سامان لے کے جا۔ بی بی نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک گٹھڑی نکالی، گٹھڑی سے ایک چادر نکال کر عبداللہ گواہ رہنا تیرے بھرے گھر سے ایک چادر لے کے جا رہی ہوں، بس دعا کرنا زینب کی یہ چادر بچ جائے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ابھی تو میں نے شہادت شروع نہیں کی۔ مدینہ سے علی کی بیٹی نکل پڑی، اون و محمد ساتھ نہیں ہے۔ جب مدینہ سے کافی دور چلے گئے، یکدم پیچھے سے حسین کے لشکر کے پیچھے سے ایک آواز آ رہی تھی، کوئی حسین کو روکے، کوئی فرزند رسول کو روکے۔ یہ آواز حسین ابن علی کے کانوں میں آئی، عباس جی مولا، عباس ذرا دیکھئے پیچھے کون آ رہا ہے۔ عباس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، تھوڑی دیر بعد عباس واپس ہے، حسین کی آواز ہے، عباس کون ہے؟ عباس کہتا مولا سرکار عبداللہ آ رہے ہیں، عبداللہ ابن جعفر تیار ہیں، وہ اپنے گھوڑے کی پشت کے ساتھ اپنے آپ کو یوں لپیٹا ہوا ہے، بیماری کی حالت میں آ گئے ہیں۔ حسین بڑا حیا کرتے تھے عبداللہ ابن جعفر تیار کا۔ حسین جلدی سے گھوڑے کی زین سے اترے، تیز قدموں کے ساتھ دوڑے، عبداللہ کی سواری کی نجام نے ہاتھ ڈالا۔ عبداللہ بھائی آپ کیوں آ گئے؟ میں نے کہا تھا پیچھے نہ آئیے گا۔ فرمایا حسین رسول کا بیٹا، مجھے آپ سے کوئی کلام نہیں کرنا، مجھے بتائیے علی کی بیٹی کہاں ہے؟ فرمایا وہ سامنے محمل میں ہے۔ فضا کی آواز آئی عالیہ عبداللہ آ رہے ہیں۔ بی بی رو کے کہتی عباس سے پوچھ مجھے روکنے تو نہیں آ رہے، مجھے اتارنے تو نہیں آ رہے۔ جناب عبداللہ قریب آئے، بی بی عالیہ رو کہتی عبداللہ کہیں واپس لینے کے ارادے سے تو نہیں آئے؟ فرمایا نا علی کی بیٹی واپس لینے کے ارادے سے نہیں آیا۔ عبداللہ پھر پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آپ گھر سے نکل آئیں لیکن آپ کو نہیں پتا امیر سفروں پہ جائیں تو اس کا کوئی صدقہ دیتے ہیں، حسین سفر میں جا رہے ہیں، اس کا کوئی صدقہ نہیں دینا۔ بی بی زینب نے اماری کا پردہ ہٹایا، رو کے کہا اچھا عبداللہ تجھے اتنی اپنی امیری پہ مان ہے، تیرے گھر میں کوئی اتنی قیمتی چیز ہے جو تم میرے حسین کا صدقہ کر دے؟ عبداللہ نے اپنی آبا کو کھولا، اونو محمد کو نکالا، فرمایا میرے پاس یہ میرے 2 بچے ہیں، اگر تو کہے میں اپنے بچے حسین کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اگر حسین پہ مشکل بن جائے ایک اپنی طرف سے صدقہ ایک میری طرف۔ پوری شہادت پڑھوں گا، پوری شہادت پڑھوں گا اونو محمد کو۔ ایک صدقہ اپنی طرف سے کرنا، ایک صدقہ میری طرف سے کرنا، اون تیری طرف سے صدقہ، محمد میری طرف سے صدقہ۔ علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، فرمایا جعفر تیار کا بیٹا تیری عزت کو سلام، تو نے زینب کا سر فخر سے اونچا کر دیا، میرے بیٹے حسین کا صدقہ ہو گئے۔ ادھر عبداللہ نے اون و محمد کو گھوڑے سے اتارا، چیخیں حسین کی نکلی، آنسو عباس کے نکلے، اکبر کا رخ مڑ گیا، قاسم نے اپنی ابا میں منہ لے لیا، اون و محمد کے لیے سواریاں منگوائی گئیں، اون و محمد گھوڑے پہ بیٹھ گئے، قافلہ چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے مصحف بڑی معتبر طریقوں سے نقل کر کے پڑھنے لگا ہوں، جیسے جیسے سواریاں بڑھتی گئیں، اون و محمد چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں کو سفر میں ماؤں کی بڑی یاد آتی ہے، جب کبھی اون تھک جاتا اون اپنا گھوڑا عالیہ کے محمل کے قریب کرتا، رو کے کہتا اماں فضا ہماری ماں سے کہے ہم سے بول کیوں نہیں رہی؟
ہمیں مل کیوں نہیں رہی؟ بی بی زینب کی آواز آئی فضا اون محمد سے کہہ دے تم حسین کا صدقہ ہو، میں سید زادی ہوں، میرے سامنے نہ ہو، میں تمہاری ماں نہیں، میں اکبر کی ماں ہوں، میں اکبر کی ماں ہوں، میرے سامنے نہ ہو، تم صدقہ ہو، میں سید زادی ہوں، میرے سامنے نہ ہو۔ سارے سفر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے سفر میں جب کہیں قافلہ پڑاؤ کرتا، یہ جملہ اگر سمجھ جاؤ گے نا، خصوصاً مائیں بہنیں بیٹیاں بڑا روئیں گی، جہاں کہیں قافلہ رکتا اکبر عالیہ کے زانوں پہ سر رکھتا، قاسم فروا کے زانوں پہ سر رکھتا، ہر کوئی اپنی اپنی ماں کے گود میں سر رکھ دیتا۔ اونو محمد فضا کے زانوں پہ سر رکھ کے کہتے اماں فضا ہماری ماں، اکبر کی ماں۔ مکہ چلے گئے، کربلا چلے گئے، کربلا سے آنے کے بعد کربلا پہنچے یا جب ہر ماں قربانی تیار کر رہی تھی، ہر ماں کے خیمے میں اس کا بیٹا بیٹھا تھا۔ اب مجھ میں سوال کر، اونو محمد مقتل کہتی کہاں تھے؟ عباس کے خیمے میں۔ عباس کے خیمے میں کیوں تھے؟ یہ سرکار عباس کے شاگرد تھے، اون کو گھوڑے پہ بیٹھنا عباس نے سکھایا تھا، تلوار چلانی عباس نے سکھائی تھی۔ محمد تو ابھی چھوٹے تھے نا، اون عباس کے خاص شاگرد تھے۔ اون عباس کے خیمے میں گئے، رو کے کہتے ہیں مامو عباس ہم آج رشتے کے نیت سے نہیں آئے، میں تیرا شاگرد ہوں، تو میرا استاد ہے، استاد باپ ہوتا ہے، ہو سکے ہمیں ہماری ماں کے خیمے میں لے جا۔ ہماری ماں سے کہے ہمیں کس نے تیار کرنا ہے؟ ہر کوئی ہر بیٹا اپنی ماں کے خیمے میں ہے۔ عباس روتے روتے عالیہ کے خیمے کے دروازے پہ آئے، آواز آئی کنیز کا بیٹا ہوں، منت کر کے کہتا ہوں ایک بار اونو محمد کو اپنے خیمے میں بلا۔ علی کی بیٹی کی آواز آئی، عباس کبھی نہ بلاتی اگر سفارش تو نہ کرتا، بھیج اونو محمد کو میرے خیمے میں۔ اونو محمد ماں کے خیمے میں آئے، حالت کیا ہے؟ دیواروں پہ ٹکرے مارو گے۔ جب ماں کے خیمے میں گئے، بی بی نے چہرہ پھیرا، اونو محمد کمر کے پیچھے کھڑے ہوئے، رو کے کہتی بلانا نہیں تھا، سفارش عباس نے کی ہے، عباس میرا منتوں والا بھائی ہے، میں نے عباس کی انگلی پکڑ کے عباس کو صحن میں چلنا سکھایا ہے، عباس کے کہنے پہ میں نے تمہیں بلا تو لیا ہے، کل ہے 10 محرم کا دن، ہر ماں نے بیٹا قربان کرنا ہے، تم میرے نام کے ساتھ منسوب ہو، میں تمہیں ماں بن کے حکم کرتی ہوں، اگر یہ وصیت سن لی تم پورے 10 دن رو گے۔ زینب رو کے کہتی اون تو بڑا ہے، محمد تو چھوٹا ہے، اون ایک بات کا خیال رکھنا، ہر کسی کا لاشا کربلا میں گرے، تیرا لاشا کربلا میں نہیں گرنا چاہیے، یہ اکبر کی جگیر ہے، تو حسین کا صدقہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، اون تڑپ گیا، رو کے کہا اماں میرا وعدہ ہو گیا، ہر کوئی کربلا میں گرے گا، میں کربلا سے باہر، آج بھی کربلا جا کے دیکھو، 11 میل کربلا سے باہر۔ اور 11 میل کربلا سے باہر 10ویں محرم کا دن آیا، یہ واحد شہزادے تھے جن کے لباس عباس نے بدلے۔ عباس نے چھوٹی چھوٹی تلواریں لگائیں، عباس نے امامے باندھے۔ میں مقتل سے پڑھنے لگا ہوں، عباس ایک چھوٹی سی ذرہ لے کے آئے، لا کے اون کے سینے پہ رکھی۔ اون نے دیکھا، مولا مامو عباس یہ کس لیے؟ فرمایا اون اس لیے سینے پہ وار نہ ہو۔ ہائے بی بی تیری جوڑی کے صدقے، اون
گھوڑا زمین پہ پھینک کے کہتا ہے اکبر کو برچھی لگ جائے میں سینہ چھپاؤں، میری ماں کا بیٹا برچھی کھا لے۔ نا غازی مجھے زرہ نہ پہنانا، اونو محمد کو حسین کے سامنے شہادت پڑھنے دیجئے گا مجھے۔ اونو محمد کو عباس نے گھوڑوں پہ بٹھایا، اب جنگ کی حالت کیا، جنگ، حملہ پڑھنے لگا ہوں، حملہ۔ اونو محمد کے گھوڑے سج گئے، عباس مقتل میں کھڑے ہیں، حسین ٹیلے پہ بیٹھے ہیں، فضہ دروازے پہ کھڑی ہے، زینب مسلح پہ بیٹھی ہے۔ عباس نے اون کے کان میں حملے کا طریقہ سکھایا، محمد کو بچنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ کہہ کے عباس نے دونوں کے ہاتھ پکڑے، دونوں کے ہاتھ چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگا کے کہا اللہ کے حوالے۔ اتنا کہنا تھا، اون نے محمد کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا محمد ایک بات کا خیال رکھنا، ہم نجیب الطرفین سید ہیں، ہمارا نانا حیدر کرار ہے، ہمارا دادا جعفر تیار ہے، ہم نے حملہ ایسے کرنا ہے فوجوں کو پتہ چل جائے یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے اون لاکھوں کی فوج پہ دوڑا۔ اون کا اتنا زبردست حملہ تھا، فوج فرات کے کنارے پہ گئی، غازی کی آواز آئی مرحبا مرحبا، ایسے لڑتے ہیں زینب کے بیٹے، ایسے لڑتے ہیں جعفر تیار کے پوتے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اتنا بڑا حملہ کیا اون نے کہ عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر اون کا گھوڑا چلا گیا، خیمے میں جا کے نیزہ مار کے کہتا ہے تو نے حسین کو غریب سمجھا، تو نے کیا سمجھا ہے حسین اکیلا ہے، ابھی زینب کے بیٹے زندہ ہے، تجھ میں جرت ہے حسین سے پایا۔ جو اون محمد سننے آئے ہو، وحد کربلا میں اون ہے جس کا گھوڑا عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر گیا، خیمے میں جا کے نیزہ مارا، غریب سمجھا حسین کو، باہر نکل، جعفر تیار کے پوتے آئے ہیں۔ عمر ابن سعد اون کے ڈر سے کربلا کے ٹیلوں پہ دوڑا، ٹیلوں پہ دوڑنا تھا، دونوں بھائیوں کے گھوڑوں کے منہ ملے ہوئے تھے۔ جب دیکھا نا چاروں طرف سے فوج نے کربلا خالی کر دی ہے، اون نے محمد سے کہا چل محمد فرات خالی کروائیں، چل محمد دریا کا کنارہ خالی کرائیں۔ دونوں شہزادوں نے ناد علی پڑھ کے اپنی تلواروں کو ہوا میں لہرایا، لہرا کے کہہ رہے تھے ہوشیار ہو جاؤ، غازی کے شاگرد آ رہے ہیں، عباس کے نوکر آ رہے ہیں۔ فرات کا کنارہ خالی ہوا، اون نے فرات کے کنارے پہ گھوڑا کھڑا کیا، اپنی رکابوں پہ کھڑا ہوا، روک گا اماں زینب ایک بار دروازے پہ آ، دیکھ تیرے بیٹے نے فرات کھا لے۔ اماں زینب ایک بار دروازے پہ آ، دیکھ تیرے اکیلے بیٹے نے فرات کا کنارہ خالی کروا لیا۔ دریائے فرات کا کنارہ خالی ہوا، زینب نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا، بی بی نے اون کو فرات پہ کھڑا دیکھا، بی بی نے کربلا کی ریت پہ چہرہ رکھا، رو کے کہا اماں زہرا میری قربانی کو قبول کر لے، اماں میری قربانی قبول کر لے۔ ادھر حسین ٹیلے پہ کھڑے تھے، حسین کہہ رہے تھے واہ میری بہن کے بیٹو، واہ غازی کے شاگردو، واہ علی کے نواسو، واہ عبداللہ کے بیٹو۔ ادھر سے عرش اللہ داد دے رہا تھا، مدینے سے محمد داد دے رہا تھا، بقیے سے زہرا داد دے رہی تھی۔ اب کوئی سید بیٹھا ہے، میں نے اتنی دیر مصحف پڑھ کے پہلی بار معافی مانگی ہے، یا فوج اون کے قریب آنی شروع ہوئی۔ اون نے کہا محمد میری کمر کے پیچھے آ، فوجیں قریب آ رہی ہیں، تو ادھر سے دفاع کرنا، میں ادھر سے دفاع کروں گا۔ محمد پیچھے سے دفاع کر رہا تھا، یا ایک کتے کی آواز آئی تم فرات پہ کھڑے ہو، تمہاری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا، یا محمد نے گھوڑے کا رخ پھیرا، ایک کتے نے
نیزہ محمد کے چہرے پہ مارا. آواز آئی اماں میں گھوڑے. حوصلہ حوصلہ. ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا, ابھی تو میں نے پہلا نیزہ پڑھا ہے. تمہیں کسی ذاکر نے نہیں بتائی زینب کے بیٹوں کی غربت. محمد کے نیزہ لگا, محمد گھوڑے کی زین سے گرا. آواز آئی اون میں گر گیا ہوں. جب کہنا اون میں گر گیا ہوں, اون نے تلوار کو واپس موڑا. اون محمد کو بچانے کے لیے آ رہا تھا. یہ ہے مجھے غازی کے علموں کی قسم. مقتل کہتی ہے محمد نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. کتوں نے زین کے ساتھ لٹکے ہوئے زینب کے بیٹے کو تلواروں کے ساتھ کاٹنا شروع کیا. اون کی آواز آئی اماں میرا محمد کٹ گیا. دلیل دوں, دلیل سنو. جو ظاہر بیٹھو کربلا کے ایک بار ہاتھ کھڑے کرنا. جو کربلا جا چکے ہو, اتنے ظاہر بیٹھے ہو نا, گواہی دو. کربلا میں اون کا حرم ہے, محمد کا ہے. بولو, اون کا حرم ہے, محمد کا نہیں. آج 5 محرم مجھ سے سوال کر, اگر اون کی قبر بن گئی تو محمد کی قبر کہاں ہے؟ اب اگر تو برداشت کرے تیرے سینے میں گوشت ہے تو میں پڑھوں. اون کا لاشا مل گیا تھا, محمد حسین نے چادر میں اکٹھا کیا. آواز آئی زینب تیری قربانی قبول. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اون 11 میل دور جا کے, کربلا سے دور جا کے اون گھوڑے سے گر گئے. اون کا گھوڑے سے گرنا تھا. میں نے تمہیں سانس دلوایا ہے, اگلا جملہ تم ماتم کر کے سن سکو. ہر لاش میں جب بھی آواز آتی تھی نا میں گر گیا, حسین عباس کو نہیں بھیجتے تھے. حسین کہتے رک غازی, لاشا میں اٹھاؤں گا, امام میں ہوں, امتحان میرا ہے. اکبر حسین نے اٹھایا, قاسم حسین نے اٹھایا, غازی حسین نے اٹھایا. اب اگر تو ماتم کا حق ادا کر سکے میں جملہ پڑھوں. اون و محمد کو اٹھانے کوئی نہیں گیا. اب مجھ سے پوچھ کیوں نہیں گیا؟ ادھر حسین ٹیلے سے اون کی لاش کی طرف دوڑے. زینب کی آواز ہے اماں فضا حسین کو تھوڑی دیر میرے خیمے میں بلا. حسین زینب کے خیمے میں آئے. آواز آئی حسین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا تیرے بیٹوں کی لاشیں اٹھانے. رو کے دی میرے سامنے زمین پہ بیٹھ, میں تیرا چہرہ دیکھوں. جہاں پڑے ہیں پڑے رہنے دے, جتنی دیر لاشیں اٹھانی ہے اتنی دیر میں تیرا چہرہ دیکھوں. تو چند لمحوں کا مہمان ہے. یہی وجہ ہے شام غریبہ جب ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ رو رہی تھی, عمر ابن سعد سجاد کے قریب آیا. اس نے کہا حسین کا بیٹا کیا ان بچوں کا وارث کوئی نہیں ہے؟ ان کی لاش پہ کوئی رونے نہیں آیا. سجاد کی آواز آئی یہ زینب کے بیٹے ہیں. سجاد لاش پہ پہنچے. ایک کالے برقعے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرے بچے دفنا دو. اوے میری بیٹی کے بیٹے